السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ بات جو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن نہ ملیں تو جتنے دن بھی میسر ہوں وہ اتنے دن کا اعتکاف کر لینا چاہیے، ایون منیمم 1 نائٹ کا اعتکاف بھی درست ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارا فصل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ 146 لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اس میں ہم ایک بات یاد رکھیں، جو ایک کلاز ہے امپورٹنٹ، وہ یہ ہے ایک تو صغیرہ گناہ سارے معاف ہو سکتے ہیں، پلس جو حقوق العباد ہیں وہ جب تک لوگوں کے حقوق ہم ادا نہیں کریں گے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کی غیبت کی ہے، کسی کے پیسے کھائے ہیں، کسی کی ڈسرسپیکٹ کی ہے، کسی کو انسلٹ کیا ہے، جب تک ان سے ڈائریکٹ معافی نہیں مانگیں گے، وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو عبادت پر تو ہم نے فوکس کرنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی ہے وہ ہمارے معاملات ہیں، ہماری اخلاقیات ہیں۔ 147 لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے یعنی رمضان کا، اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے، ویلیو کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اس کو مارک کر لیں، بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو ہم نے ایسے کام کرنے ہیں، ایسی نیکیاں کرنی ہیں، اپنے ایسے معاملات کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بد نصیب لوگوں کی لسٹ سے نکال کے پرخلوص اور بانصیب لوگوں میں شامل کریں، آمین۔ مسئلہ نمبر 148 لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے یعنی 10 دن کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ لاسٹ 10 نائٹس اور ان میں بھی آڈ نائٹس جیسے 21، 23، 25، 27 اور 29۔ 149 رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 150 رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ راتوں کو جاگ کر موویز نہیں دیکھنی، نیٹ فلکس نہیں دیکھنے، اسکرولنگ نہیں کرنی، ریلز نہیں دیکھنی، کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ خود بھی، اپنے فیملی ممبرس کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اور آپ کے گھر میں جو بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ایون آپ کے جو ہیلپرز ہیں ان کو پہلے آپ کہیں کہ وہ نیند لے لیں تاکہ بعد کے ٹائم وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان سعادتوں کا، ان اوقات کا فائدہ اٹھا سکیں۔ 151 آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث۔ وہ کیا ہیں؟ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا
یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی تو اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اگلی بھی پڑھ لیتے ہیں پھر ڈسکس کر لیتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز با جماعت ادا کی تو اس نے گویا ساری رات قیام کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں کوئی لمیٹیشن ہے، صحت کی خرابی ہے، یا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے رات میں جاگنا، جس سے ان کی روٹین اپسیٹ ہو جائے گی اور وہ بیمار ہو جائیں گے تو ان کو خدشہ ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی خوشخبری ہے کہ وہ رات کو امام کے ساتھ نماز تراویح پوری اٹینڈ کریں اور پھر اس کے بعد آرام کریں اور پھر فجر کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو الحمدللہ ان کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا، تو وہ اس ثواب کو اویل کر سکتے ہیں. ابھی کچھ مسائل پیچھے ہم جب ڈسکس کر رہے تھے نا تو آپ کو میں ایک بات مینشن کر رہی تھی کہ کبھی بھی کسی کو جج نہ کریں، وہ کیوں نہیں آیا، اس نے کیوں نہیں پڑھا، پتہ نہیں اللہ نے اس کے لیے کتنا اجر لکھ کے رکھا ہوا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے عبادات پر اور اپنی کریکشن پر فوکس کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کو دیکھنا ہے. 152 رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے ہیں. کمپنیز کا امپیکٹ آتا ہے، کتنا فرق پڑتا ہے جب ہمارے اوپر ہمیں کوئی ریویژن ملتا ہے، کوئی ہمیں اچھا ساتھی ملتا ہے، کوئی ہمیں کوئی اچھی بات بتا دیتا ہے. تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم قرآن کی مجالس میں دین پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، جڑتے رہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے انرجی لیتے ہیں. ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی بات جو ہے وہ ہمارے ذہن سے اسکپ آؤٹ ہو گئی ہوتی ہے، وہ چیز ہم اپنے ساتھی میں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ریکال ہو جاتی ہے. تو اس سے ہم نے یہ سیکھا ہے پہلا پوائنٹ کہ اپنی کمپنی ایسے لوگوں کی رکھیں جو کہ ہمیں اچھائی کی طرف موٹیویٹ کریں، نہ کہ ہمیں برائیوں میں لے کر جائیں. رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے. ایک اور بات جو ہم نے سیکھ لی کہ قرآن مجید پڑھ کر سنانا، جیسے الحمدللہ آپ دور قرآن میں قرآن مجید سنتے ہیں. جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سخاوت مینز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، اور تیز ہواؤں سے کیوں تشبیہ یہاں پہ دی گئی اس پہ غور کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں کہ تیز ہوائیں جو ہوتی ہیں نا، جب ہوا تیز چلتی ہے تو زمین پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جو اس کے اثر سے بچ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ دائیں بائیں سب کی ٹیک کیئر کیا کرتے تھے، اور جو بھی اویلیبل ہوتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، لوگوں کے اوپر سپینڈ کیا کرتے تھے، اور اس آندھیوں اور طوفانوں کی طرح، مزید ہواؤں کی طرح تیز ہو جایا کرتے تھے اور کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑتے تھے. تو ہم نے بھی اسی طرح کرنا ہے، اور صدقہ خیرات تو کرنا ہی ہے، سخاوت تو کرنی ہی ہے، زکوٰۃ بھی پے کرنی ہے، صدقات بھی دینے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ بھی کرنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی بات مسکراہٹ رکھنی ہے چہرے پر، اور سیم جینڈر میں جب ملنا ہے تو سب کو سلام کرنا ہے، ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کرنی ہے اور ویلکم کرنا ہے، اور کسی کی کڑوی کسیلی بات کو اوائڈ کر کر اپنا جو ہے چہرے پہ بارہ نہیں بجانے. کیونکہ ہوتا ہے ایسا نا کہ جب کچھ روزے گزر جاتے ہیں تو ایک طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے، نیند بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ بھی چل رہی ہوتی ہے، گھر میں بھی ڈبل کام ہو رہا ہے، سحری بھی بنا رہے ہیں، افطاریاں بھی بنا رہے ہیں، پھر اس کے بعد کھانے کا اگر الگ اہتمام ہو رہا ہے، پھر مہمانداری بھی ہو جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ تراویح پہ جانے کی بھی فکر ہوتی ہے، تو تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو اس وقت کیا کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اور اپنے ٹیمپرامنٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ سافٹ رکھنا ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مخلوق ہم سے ناراض نہ ہو جائے. لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو
فاعف عنی، تو تم کیا کہو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب آپ غور کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا اونچا سٹیٹس دیا ہے ان کے سوالوں پہ۔ اچھا، جو صحابہ کرام تھے یا صحابیات تھے، آپ ان کے سوالات پہ غور کیا کریں کہ ان کے سوالات کتنے پروڈکٹیو ہوتے تھے۔ ان کے سوال میں ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا، وہ کیا ہے کہ وہ آخرت اورینٹڈ سوال زیادہ کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے یہ چیز سب سے پرائم امپورٹنٹ ہوتی تھی کہ کیا ہمارے اعمال ایسے ہو رہے ہیں جس میں ہم اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہم نے اپنے اندر بھی انشاءاللہ پیدا کرنی ہے کہ ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ 154 لیلۃ القدر کی مدت متعین نہ کرنے میں امت کی بھلائی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں آگاہ فرمانے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ رستے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو ان کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے مجھے لیلۃ القدر بھلا دی گئی، اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اگر تم اسے تیسری دہائی کی نمی، 7ویں یا 5ویں رات میں تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلو دے دیا کہ یعنی کہ لاسٹ 10 ڈیز کے اندر بھی 29، 27 اینڈ 25 میں لیلۃ القدر کا ان پلیس انٹیکٹ ہونے کا زیادہ پرابیبلٹی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات ہمیں سمجھ آئی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہ بھلوایا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ پوری امت نے صرف ان 3 دن ہی عبادت کرنی تھی، اور باقی سارے دن میں کیا کرنا تھا؟ بس ایٹنگ آؤٹ کرنی تھی اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہنا تھا، کیونکہ انہیں پتہ ہونا تھا کہ بس یہی 3 دن ہیں، تو انہی 3 دن کر لیتے ہیں، باقی شارٹ کٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے ابھی بھی ہم اس طرح کیسے کرتے ہیں کہ 11 مہینے خوب عیش و عشرت، خوب آؤٹنگ، خوب اپنی مرضیاں، خوب گناہ، اور پھر رمضان میں تسبیح پکڑ لی، قرآن ہاتھ میں اٹھا لیا اور نیک ہو گئے۔ تو ہم نے اس چیز کو بھی ریورس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پڑھنا رمضان المبارک کے مہینے میں ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ اگلے 11 مہینوں میں ہمارے کیریکٹر پر، ہماری ڈیلنگ پر، ہمارے معاملات پر نظر ہے، کہ لوگوں کو خود بتانا نہ پڑے، ہمیں لوگوں کو خود پتہ چلے کہ الحمدللہ یہ اہل القرآن ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کا دین سیکھنے والے لوگ ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اتنا اچھا معاملہ ہے ان کا، اتنے لونگ ہیں یہ، اتنے کیئرنگ ہیں یہ۔ تو لوگ کبھی بھی آپ کی طرف سے پیش کی ہوئی بڑی بڑی دلیلیں، لمبے لمبے نام اور مشکل کوٹیشنز پہ کبھی امپریس نہیں ہوتے۔ جو چیز سب سے زیادہ امپریس کرتی ہے نا، وہ ہمارا اچھا اخلاق ہے۔ تو اس رمضان ہمارا بہت زیادہ فوکس جو ہے نا وہ اچھے اخلاق پر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ہم اپنی عبادات تو ماشاءاللہ کر لیتے ہیں، مگر اخلاق کو جو ہم نے جو ہے نا وہ امپروو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہاں ایک اور چیز ہمارے سیکھنے کی ہے کہ جس گھر میں، جس سوسائٹی میں اور جن لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے نا، وہاں سے علم کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو ہے، قرآن جو ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ روشنی ہے، یہ لائٹ ہے، یہ گائیڈنس ہے۔ تو ایسی جگہیں جہاں پر جھگڑے کیے جائیں، بحثیں کیے جائیں، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے، گالی گلوچ کی جائے، تو ایسی جگہوں سے علم جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو حتی الامکان اپنے آپ کو ایسی سچویشن سے ہم نے بچانا ہے۔ صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کے مسائل۔ صدقہ فطر فرض ہے۔ 156 صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے۔ 157 صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے، ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ 158 صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کی بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر عطا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اب آگے ساری پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے۔ 159 صدقہ فطر کی مقدار 100 ہے، جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے، 2.5 kg۔
160 صدقہ فطر ہر مسلمان غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ سب نے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، چاہے ایک نیو بورن بیبی ہی کیوں نہ ہو گھر میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 100 کھجور یا 100 جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن کیا آ رہی ہے؟ جس شخص کے پاس ایک دن اور رات کی خوراک میسر نہ ہو وہ صدقہ ادا کرنے سے ایگزمپٹڈ ہے، یعنی کہ اس طرح کے لوگ ہوں جن کے پاس پورے ایک دن کا کھانا پینا نہیں ہے تو ان کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں، وہ نہیں کریں گے۔ 161 صدقہ فطر غلہ کی صورت میں دینا افضل ہے۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ صدقہ فطر کو ہم نے انشاءاللہ جنس کی شکل میں دینا ہے، نہ کہ ہم پیسے دے دیں۔ اس کی امپورٹنس ہے نا، اس کے پیچھے بھی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تھرو کہ ایسا کرنے سے جو غریب، اگر آپ کسی کو جنس دیں گے نا، جیسے فار ایگزامپل آپ نے رمضان سے عید سے ایک رات پہلے انہیں دیا تو وہ بہت خوش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عید پہ بنانے کے لیے ان کے پاس کچھ کھانے کو میسر آ جائے گا، تو اوبیسلی انہی لوگوں کو دیں گے نا جن پہ زکوٰۃ لگتی ہوگی اور وہ ڈیزرونگ لوگ ہوں گے۔ 162 گیہوں یعنی ویٹ، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 100 غلہ یا 100 جو یا 100 کھجور یا 100 پنیر یا 100 منقع دیا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسکالرز اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو فوڈ آئٹم آپ کے لوگوں میں زیادہ پریویلنٹ ہے، زیادہ شوق سے کھایا، جیسے فار ایگزامپل اب ان ساری لسٹ میں سے جیسے منقع ہے، ہمارا پاکستان میں کم کھاتے ہیں مگر لمیٹڈ یوز ہے، مگر یہاں پر گیہوں چاول زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے۔ جو بھی کھاتے ہیں لوگ مگر کم، عموماً جو ہے نا جو ہمارے یہاں پر ڈیزرونگ کلاس ہے اس کی انکلینیشن گیہوں اور چاول کی طرف زیادہ ہے یا کھجور کی طرف بھی زیادہ ہے۔ پنیر کا استعمال کمپیریٹیولی کم ہوتا ہے، تو اپنے علاقے کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو ہے نا آپ نے اس کو کر دینا ہے۔ اور میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے؟ 100 یعنی کہ 2.5 kg، 2.5 kg۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم صدقہ فطر 100 غلہ یا 100 جو یا 100 کھجور یا 100 پنیر یا 100 منقع دیا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ 163 صدقہ فطر ادا کرنے کے وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اب آپ کو یہ چانس ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کہ 29 ہوتے ہیں 30 نہ ہو جائیں یا کسی قسم کی ایمبیگوٹی ہے، تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو 28 پہ ادا کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ 165 اگر تم صدقات ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر فقراء کو دے دو تو یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے۔ صدقے کے ذریعے اللہ تمہارے گناہ مٹائے گا اور اللہ پاک تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی فرض صدقہ اعلانیہ ادا کرنا افضل ہے، جبکہ نفل صدقہ پوشیدہ ادا کرنا افضل ہے۔ اس میں کیا ہے بات؟ اس لیے کہ جب آپ فرض صدقہ ادا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ جن کے سامنے دے رہے ہیں وہ ان کے ذہن سے نکل گیا ہو، تو وہ جب آپ کو دیکھیں گے تو ان کو ریکال ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرض صدقات جو ہیں وہ علانیہ ادا کرنے بہتر ہوتے ہیں، جبکہ جو نفل صدقات ہیں نا وہ چھپا کے دینے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ بالکل بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب دیکھیں جیسے فار ایگزامپل پیرنٹس ہیں، پیرنٹس آر رول ماڈلز فار دیئر چلڈرن، اب وہ اتنا چھپا چھپا کے صدقہ کریں گے کہ جی کسی کو بھی نہ پتہ چلے، تو پھر ہمارے بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ جب ان کے ہاتھ سے دلوائیں، ان کے سامنے دیں، ان کو انفارمیشن میں لے کر آئیں، انہیں بتائیں، تاکہ کل کو آج جو آپ کریں گے انشاءاللہ کل انہوں نے اسی لیگیسی کو لے کے چلنا ہے۔ تو وی شوڈ آلویز بی اے گڈ رول ماڈل فار آور چلڈرن۔ تو یہ ہمیں سورہ البقرہ آیت نمبر 271 سے ہم نے پڑھا تھا، ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات صرف آ جاتی ہے ہماری نیت کی. ہماری نیت میٹر بہت کرتی ہے کہ ہم نے کس نیت سے کوئی چیز دے رہے ہیں. کیا اس میں ہمارا مقصد خدا نہ خواستہ دکھاوا تو نہیں ہے؟ کیا اس میں ہمارے دل میں شو آف تو نہیں آ رہا؟ کیا اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کے آگے میری دھاک بیٹھ جائے یا لوگ میری بڑی واہ واہ کریں؟ تو یہاں پر کوئی جو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر بہت زیادہ معاملات ہمارے میٹر کرنے ہیں، اور نیتوں کا ہی تو باس پرش ہونی ہے، اور نیتوں پر ہی ہمیں جانچا جانا ہے. باقی تو ساری کوشش ہے. کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے آج تک بھی جتنی بھی زندگی گزاری اس نے حق ادا کیا؟ ہم کہاں حق ادا کر سکتے ہیں اللہ کا، اس کی نعمتوں کا، اس کی دی ہوئی جتنی بھی پروویژنز ہمارے پاس ہیں، ہم نہیں ادا کر سکتے اس کا حق. مگر اچھی نیت جو ہے اس کا بہت اچھا رزلٹ نکلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اور اس کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک بار پھر میں کہوں گی کہ انشاءاللہ آپ سب نے جب بھی اس دفعہ اپنا صدقہ فطر کیلکولیٹ کرنا ہے تو سب گھر والوں کی طرف سے کریں گے، اپنے ملازمین کی طرف سے بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جنس کی شکل میں دیں گے کہ آپ کے علاقے میں جو کھانے کی چیز پاپولرلی شوق سے کھائی جاتی ہے اس کے اندر. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.